مقالہ نمبر 73 اولیاء کو لوگوں کے عیبوں سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا خداوند تعالی اپنے بعض اولیاء کو لوگوں کے گناہوں، ان کے جھوٹے دعووں، ان کے اقوال و افعال میں شرک کی آمیزشوں، ان کی باطنی برائیوں اور چھپی ہوئی نیتوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اللہ کا ایسا ولی خدا اور رسول خدا اور دین اسلام کے لیے غیرت کرتا ہے، باطن میں اسے بہت غصہ آتا ہے، پھر اس غصے کے آثار اس کے ظاہر میں بھی رونما ہو جاتے ہیں کہ ظاہری و باطنی امراض کے باوجود یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ایمان سلامت رہے گا اور انجام بخیر ہوگا، اور شرک کی موجودگی میں وحدت پرستی کا دعویٰ کیسے سچا ہو سکتا ہے، کیونکہ شرک تو صریح کفر ہے جس کا نتیجہ کسی طرح قرب خداوندی نہیں ہو سکتا، اور شرک کرنے والا شیطان لعین اور منافقین کے گروہ میں سے ہے، جس کے لیے جہنم کا آخری درجہ ہے اور انہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر مشرک کا دعوی توحید پرستی درست کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اولیاء کی زبان پر ان کے عیوب، افعال خبیثہ، بے حیائی، اور اس پر صدیقین اور زمرۂ مرادین میں شامل بزرگان دین اور قضاء و فعل خداوندی میں فنائیت کا مقام پانے والے بزرگان دین کے احوال کا حامل ہونے کے دعووں کا ذکر آ جاتا ہے۔ کبھی یہ تذکرہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ فعل و ارادہ ایزدی اور غضب خداوندی کی سختی کسی جھوٹے مدعی پر غالب آ جاتی ہے، مگر بعض لوگ اس ولی اللہ پر غیبت کا بہتان لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولی غیبت کرتا ہے، حالانکہ وہ تو لوگوں کو اس گناہ سے منع کرتا ہے۔ کیا ولی غیبت کرتا ہے؟ کیا حاضر و غائب لوگوں میں خواص و عوام سے پوشیدہ گناہوں کا اظہار جائز ہے؟ یہ اعتراض ان لوگوں کے حق میں اس ارشاد خداوندی کے مصداق ہے کہ ان کے منافع سے ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ ظاہر میں تو یہ منکرین کے انکار کے لیے ہے، مگر حقیقتاً اللہ تعالی پر اعتراض ہے اور اس سے بیزاری کا اظہار ہے، اسے ناراض کرنا ہے۔ پھر منکر عالم جبروت میں کھو جاتا ہے، پھر اس حال میں اسے چاہیے کہ سکوت و تسلیم کو رہنما بنائے اور شریعت میں اس کا جواز تلاش کرے، نہ یہ کہ خدا تعالی پر یا اس کے ایسے ولی پر جو ایک مدعی کے جھوٹ اور افتراء پر حکم الہی سے طعن کرتا ہے معترض ہونے کا گناہ گار ہو۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ولی کے ذکر سے مدعی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کی برائی زائل ہو جاتی ہے اور جہل و حیرت سے واپس لوٹ آتا ہے۔ ایسے میں ولی کی طرف سے اس کے عیوب کا ذکر اس مدعی پر ایک خدائی حملہ اور ہوتا ہے اور اس کو نفع پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے، جو اپنے غرور اور رعونت کی وجہ سے ہلاک ہونے کے قریب تھا۔ خدا جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے۔